ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جنات کا وجود ہوتا ہے یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ جنات کب تخلیق کیا گیا، وہ کیسے رہتے تھے، ابلیس کیسے آسمانوں تک پہنچ گیا، اس کی کیا نیت تھی، یہ سب ہم آج کی کہانی میں جانیں گے۔ مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج چمکتا تھا، نہ چاند کا نور تھا، نہ انسان، نہ فرشتے، صرف اللہ تھا، وحدہ لا شریک، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ یہ نور نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تھا بلکہ تمام مخلوقات کی بنیاد بھی۔ اسی نور سے آسمان بنے، زمینیں، فرشتے، ستارے، اور پھر ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا گیا، جنات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق نار سموم سے ہوئی، ایسی آگ جو نہ دھواں رکھتی ہے نہ روشنی، مگر اس کی تپش اور لطافت جسم کو بھی جلا دے اور روح کو بھی۔ انسان مٹی سے ہے، نرم، ٹھنڈی، جذب کرنے والی، مگر جن آگ سے ہے، تیز، بے قرار اور خود میں لپیٹ لینے والی۔ اللہ نے پہلے جن کا نام سمیہ رکھا۔ بعض شیعہ روایت میں اسے حارث بھی کہا گیا ہے۔ سمیہ اللہ کا عبادت گزار، شکر گزار اور نیک بندہ تھا۔ اسے زمین پر آزاد چھوڑا گیا تاکہ زمین کو آباد کرے اور اپنے رب کا پیغام اپنی نسلوں تک پہنچائے۔ رفتہ رفتہ سمیہ کی نسل پھیلنے لگی۔ پہاڑوں، وادیوں، سمندروں اور اندھیری غاروں میں ان کے قبیلے بننے لگے۔ ان میں نیک و صالح بھی تھے اور فطرتاً طاقتور اور سرکش بھی۔ ان کا ظاہری وجود انسانی آنکھوں سے پوشیدہ تھا، مگر ان کے اثرات زمین پر ظاہر ہونے لگے۔ بعض جنات نے اللہ کی زمین کو سجدگاہ بنایا تو بعض نے غرور، لالچ اور طاقت کے نشے میں فسادات شروع کر دیے۔ یہی وہ وقت تھا جب زمین پر پہلی بار مخلوق کے امتحان کا دروازہ کھلا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کچھ فرمانبردار بنے اور کچھ نافرمان۔ اسی دور میں جنات کی ہدایت کے لیے نذیر یعنی پیشگوئی کرنے والے اور خبردار کرنے والے بھیجے گئے۔ ان میں سے بعض خود جنات میں سے تھے اور بعض فرشتوں کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، جنات کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے اور یہی سے وہ سفر شروع ہوا جو آخرکار ابلیس کے فتنے تک پہنچا۔ جب سمیہ کی نسل زمین پر پھیلنے لگی تو وہ مختلف قبیلوں میں بٹ گئے۔ کچھ جنات پہاڑوں میں جا بسے، کچھ گہرے سمندروں کی تہہ میں اور کچھ تپے صحرا اور ویران جنگلوں میں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی تھی۔ موت کم تھی، بیماری نہ کے برابر اور طاقت بے حد زیادہ۔ شروع کے چند ہزار سال جنات کی عبادت گاہوں کی تعمیر اور روحانی ارتقاء میں گزرے۔ وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور بعض جنات ایسے بھی تھے جو نورانی مخلوق فرشتوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ مگر جیسے جیسے طاقت بڑھی، غرور بھی ساتھ ساتھ آیا۔ بعض جنات نے کہا، ہم آگ سے بنے ہیں، ہماری حرارت سب مخلوق سے برتر ہے، ہم زمین کے مالک ہیں۔ انہوں نے کمزور جنات پر ظلم شروع کر دیا، عبادت کو چھوڑ کر اپنی طاقت کی نمائش میں لگ گئے، اور کہیں نے تو دعویٰ کیا، ہم خود بھی خالق بن سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلی سرکشی نے جنم لیا۔ کچھ جنات نے نذیروں یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادیوں کا انکار کیا۔ وہ غیب کی خبریں سننے کے لیے آسمان کی طرف چڑھنے لگے، ستاروں کی مداروں میں داخل ہوئے اور فرشتوں کی باتیں چوری کرنے لگے۔ قرآن میں سورہ جن کی پہلی آیت اسی وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے،
ہم پہلے آسمانوں میں چھپ کر سننے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرے تو وہ جلتا ہوا شعلہ اپنے پیچھے پاتا ہے۔ یہ سزا تب شروع ہوئی جب جنات نے آسمانی نظام میں مداخلت شروع کی۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جنات کے خلاف جنگ کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ نے جنات کو فرشتوں کے ذریعے دبایا، ان کے شہر تباہ کیے گئے، ان کے شریر سردار قید کیے گئے اور ان کے بچوں کو بحر الظلمات میں دھکیل دیا گیا۔ مگر ہر قوم میں کچھ لوگ حق پر قائم رہتے ہیں۔ جنات میں بھی کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم سرکشوں میں شامل نہ تھے، ہمیں ہدایت فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں ایک نیک، بعمل اور نہایت ذہین جن پیدا ہوا جس کا نام تھا عزازل۔ عزازل، جسے بعد میں ابلیس کہا گیا، جنات میں سے تھا، لیکن عبادت اور بندگی میں اس نے فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب جنات کے اکثر قبائل اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا تھے، مگر عزازل نے ان تمام برائیوں سے خود کو دور رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عزازل جنات کی نسل سے تھا اور وہ 6000 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، وہ بھی ایسی عبادت کہ جس میں ایک لمحے کی بھی غفلت نہ تھی۔ عزازل نے زمین پر ہر پہاڑ پر سجدہ کیا، ہر ویرانے میں ذکر الہی کیا اور ہر عالم میں اللہ کی حمد بیان کی۔ فرشتے اس کی عبادت سے متاثر تھے۔ اللہ نے اسے آسمانوں میں رہنے کی اجازت دی اور وہ فرشتوں کے حلقۂ درس میں بیٹھنے لگا۔ مگر ایک فرق ہمیشہ قائم رہا، وہ نورانی نہ تھا بلکہ آتشی تھا۔ فرشتے عزازل کی نیت سے ناواقف تھے۔ بعض فرشتے جیسا کہ ملکوتی فطرت والے میکائیل و جبرائیل جانتے تھے کہ عزازل کا دل غرور سے خالی نہیں، عبادت اس کی زبان پر تھی مگر دل میں برتری کا زہر چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا حکم صادر ہوا۔ مٹی سے بنایا جانے والا انسان، وہی انسان جس کے سامنے سجدے کا امتحان ہونا تھا، فرشتوں کے لیے بھی اور عزازل کے لیے بھی۔ یہ اعلان عزازل کے دل میں ایک چنگاری بن کر بھڑکا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے ہزاروں سال عبادت کی، میں آسمانوں میں بٹھایا گیا اور اب یہ مٹی کا پتلا خلیفہ۔ یہ غرور اس کی حقیقت کا آئینہ بن گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے عزازل کو ابلیس بنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا۔ قرآن مجید میں یہ مقام بار بار بیان ہوا ہے اور اہل بیت کی روایات اس واقعے کے باطن کو بھی کھولتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، پھر جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ایک زبردست خاموشی چھا گئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، مگر ایک مخلوق کڑی رہی، وہ عزازل تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے عزازل، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے حکم دیا تھا؟ اس نے غرور بھری آواز میں جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی تھا وہ کلمہ کفر، غرور، نسلی تفاخر اور الہی حکم کی کلی نافرمانی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں سرزد ہوا وہ تکبر تھا اور یہ عزازل یعنی ابلیس کی جانب سے تھا۔ اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے۔ عزازل کانپ اٹھا، اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ چیلنج کر دیا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے مگر میرا راستہ ان پر سیدھا رہے گا۔ اسی لمحے عزازل سے ابلیس بنا دیا گیا اور جنات کی تاریخ نے نیا موڑ لے لیا۔ اہل بیت کی روایات میں آیا ہے، ابلیس نے جنات کے وہ قبائل جو سرکش تھے اپنے پیروکار بنا لیے اور یوں شیطانی جنات کا پہلا لشکر وجود میں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات کی دو واضح جماعتیں بن گئیں، صالحین جنات جو حق کے پیروکار تھے، ہادیوں پر ایمان رکھتے تھے، شیاطین الجن
جو ابلیس کے ساتھی تھے اور بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر چکے تھے۔ یہی دشمنی انسان و جن کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کا آغاز تھا۔ جب ابلیس زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ ایسے ہزاروں جنات بھی زمین پر بھیجے گئے جو اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ زمین ان کے شر سے لرز اٹھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کی ہدایت میں جنات بھی شامل تھے۔ روایات اہل بیت کے مطابق حضرت نوح کی دعوت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ کئی جنات بھی ان کی بات سننے آتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی تو ان کی صدائیں زمین و آسمان کے بیچ گونجتی تھی۔ جنات میں سے کئی گروہ نے ان کی دعوت سن کر مسلمان ہوئے اور کئی نے انکار کیا۔ جب طوفان آیا، صالح جنات وہ تھے جو بچا لیے گئے۔ ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ کشتی نوح کے ارد گرد حفاظت پر مامور رہے تاکہ ابلیسی جنات طوفان میں فساد نہ پھیلائے۔ حضرت ابراہیم جب آتش نمرود میں ڈالے گئے تو اہل بیت کی روایات بتاتی ہے کہ ایک گروہ جنات نے جبرائیل سے کہا، اگر اجازت ملے تو ہم آسمان سے پانی لا کر اس آگ کو بجھا دے، مگر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے اور آگ اس کے اذن سے ٹھنڈی ہوگی۔ یہ روایت اس بات کی علامت ہے کہ جنات حق کے لیے کھڑے ہونے والے بھی تھے، وہ جو اہل حق کے محافظ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس وقت بھی بعض جنات وہ نورانی آواز سننے کے مشتاق تھے، مگر سب سے اہم واقعہ وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون کے دربار میں ساحر جنات بھی تھے جنہیں شیطانی جادو سکھایا گیا تھا، مگر حضرت موسیٰ کے معجزات جیسے عصا کا اژدہا بننا اور ید بیضا نے ان جنات کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو جناتی ساحر لرز گئے۔ ان میں سے کئی جنات نے فرعون کا ساتھ چھوڑ کر موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہ تمام روایات اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات بھی اہل حق و باطل کی جنگ کا حصہ رہے ہیں۔ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو وہ وقت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کی دنیا کے لیے بھی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلہ میں نماز و تلاوت میں مشغول تھے۔ اس دوران جنات کا ایک قافلہ جو شام کی طرف سے ہجرت کر رہا تھا، اس تلاوت کو سن کر رک گیا۔ ان جنات کا تعلق یمن کی وادی نصیبین سے تھا۔ وہ حق کے متلاشی تھے، کیونکہ ان کے سرداروں نے محسوس کیا تھا کہ آسمان پر فرشتوں کی بات چیت سنی نہیں جا رہی جیسا کہ پہلے سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے آسمانی خبروں میں رکاوٹ کو محسوس کیا اور سچائی کی تلاش میں نکلے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ جن میں یوں بیان کیا ہے، کہہ دو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ان جنات نے نبی کریم سے ملاقات کی۔ اہل بیت کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی مکمل تعلیم دی۔ ان میں سے کئی واپس اپنی بستیوں میں مبلغ بن کر گئے۔ نصیبین، حضرموت اور یمن کے کچھ علاقوں میں جنات نے انسانی مبلغوں سے پہلے اسلام پھیلایا۔ امام علی فرماتے ہیں، جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ اس وقت پڑھا جب بعض انسانوں نے انکار کیا۔ وہ شب کے مسافر تھے جو نور کے متلاشی تھے، اور انہیں نبوت کا سورج مدینے کے افق پر نظر آ گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت و امامت کا سلسلہ امام علی علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اسی کے ساتھ جنات کی رہنمائی کا باب بھی اہل بیت کے ذریعے جاری رہا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔